کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو والدین روزانہ کئی بار اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے زیادہ تر مختصر ہوتے ہیں، اور اگر شعوری طور پہ ان کا استعمال کم کیا جائے اور ان کی جگہ بہتر جملے استعمال کیے جائیں جن کے معنی زیادہ واضح ہوں، تو اس سے بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی اور ان کی کمیونیکیشن سکلز یعنی اپنی بات کو سمجھانے کی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے جملے ہیں، وہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یا پھر انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ شاباش دینے لگ جاتے ہیں، اتنی دفعہ شاباش کہ بچوں کو شاید اس لفظ کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا اور بس ایک روٹین کا لفظ بن جاتا ہے۔ جب بھی بچے کو شاباش دیں تو ساتھ کچھ وضاحت بھی کریں کہ یہ کام کیوں اچھا ہے۔ بچے نے اگر کچن کے کام میں والدین کی مدد کی ہے تو بجائے گریٹ، گڈ، شاباش کہنے کے اسے بتائیں کہ یہ کام کیوں اچھا ہے، یا پھر اسے اپنی فیلنگز بتائیں کہ آپ کو کیوں خوشی ہوئی ہے کہ بچے نے آ کے کچن میں کام کیا ہے۔ چاہے کوئی کھلونا ٹوائے لینا ہو یا پھر کوئی اور چیز، بچے والدین سے ہی کہتے ہیں اور کبھی کبھار ضد بھی کرتے ہیں چیزوں کو خریدنے پر۔ والدین کا دل کرتا ہے کہ بچے نے جو بھی چیز منہ سے نکالی ہے اس کو لے کے دیں، یہ نیچرل محبت ہے، لیکن ہر چیز خریدنے سے بچہ بگڑ سکتا ہے، اور اگر والدین چیز خریدنا نہیں چاہتے تو پھر اکثر بچے کو کہتے ہیں کہ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے اور بس بات ختم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مکالمہ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے کہ جو چیز وہ خریدنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس سے زیادہ اہم کاموں کے لیے ہم پیسہ لگا رہے ہیں، وہ کام اہم کیوں ہیں وہ بھی بتانا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ ہرگز نہ سوچیے کہ بچہ اتنے سنجیدہ باتیں کیوں سنے گا، آپ کی کہی ہوئی بات بچے کے ذہن پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ چاہے بچہ اسکول کی تیاری کر رہا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، رات کو اپنے بیڈ پہ سونے کے لیے جانا ہو، ہمیشہ والدین یہی کہے جا رہے ہوتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، بس ایک ہی گردان پڑی جا رہی ہوتی ہے، جلدی کرو۔ یہ بھی ایک ادھورا جملہ ہے۔ بچے کو ہر سچویشن میں بتانے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں جلدی کرنی ہے، وقت کیوں اہم ہے، اور اگر کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ جب والدین بچے کی کسی بات سے ناخوش ہوں، بچہ شرارت کرے، ضد کر رہا ہو، تو والدین اپنے غصے کا اظہار کر بیٹھتے ہیں اور اکثر ایک ہی جملہ کہتے ہیں، تم بڑے گندے ہو، تم اچھے بچے نہیں ہو۔ اس جملے سے بچے کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ بچے کو یہ کہیں کہ آپ تو اچھے ہو، لیکن جو آپ نے کام کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، یعنی جو فعل ہے، جو شرارت ہے، جو ضد ہے، اس سے نفرت کرنا سکھائیں، نہ کہ اسے اپنے آپ سے نفرت کرنا سکھائیں۔ بچہ جب روتا ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ کسی چیز سے گھبرا گیا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اگر اس کے بہن بھائیوں سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، کسی چیز سے یا آدمی سے ڈر گیا ہے تو پھر بھی بچہ رونے لگ پڑے گا۔ والدین کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رونا بند کرو، رونا بند کرو۔ بعض اوقات والدین کسی اور چیز لے کے دینے کا لالچ بھی دیتے ہیں کہ ان کا بچہ رونا بند کر دے۔ بچے کا رونا والدین کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے آسانی سے بچہ رونا بند کر دے۔ یہاں بھی بچے سے بات چیت نہیں کرتے کہ رونے میں کیسا محسوس ہوتا ہے، بچے کو اپنی فیلنگز بھی بتائیں کہ اس کا رونا کیوں نہیں اچھا لگتا، پھر بچے کے ساتھ مل کے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ والدین بچوں کو یہ بھی بار بار بول رہے ہوتے ہیں کہ اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرنی، کوئی اجنبی اسٹرینجر بلائے تو اس کے پاس نہیں جانا۔ جس طرح آج کل چائلڈ ابیوزز کے کیسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے والدین اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اجنبی سے بات نہیں کرنی۔ حالانکہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ چائلڈ ابیوز زیادہ واقف کار لوگ یا رشتہ دار لوگ کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو تھوڑی وضاحت کریں اور کسی فرضی صورتحال سینیریو سے سمجھائیں کہ اسٹرینجر کیا کہے تو تب بات نہیں ماننی۔ ہر اسٹرینجر تو برا نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر بچہ کسی جگہ اکیلا رہ گیا اور والدین پاس نہیں ہیں، تو اگر کوئی پولیس مین یا پھر کوئی اور اس کی مدد کرنا چاہے لیکن بچہ بات ہی نہ کرے کیونکہ وہ ایک اسٹرینجر ہے یا اس کی بات نہ مانے، لہٰذا بچے کو سچویشن سمجھائیں، تھوڑا ایکسپلین کریں۔ والدین کو بچوں کی ہر وقت فکر ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو تو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور فکر ہونی بھی چاہیے، لیکن والدین کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جب بھی بچہ کوئی کام کرنے لگے، کھیلنے لگے، کچھ ایکسپیرینس کرنے لگے تو بے اختیار کہنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا دھیان سے اپنا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی الفاظ ایسے ہیں کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ۔
بچے اس طرح اپنا فوکس اور توجہ کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچے کو ایک ہی دفعہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی سمجھا دیں اور پھر خاموش رہیں، بچے کا فوکس خراب نہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ کچھ خراب ہوتا ہے تو پھر بعد میں بچے کے ساتھ ایک مکالمہ کریں، اس کو اس کی غلطی سمجھائیں۔ جی تو یہ 7 ایسے جملے ہیں جن کو استعمال والدین کو کم کرنا چاہیے، اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بچے کے ساتھ زیادہ بامعنی الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے بچے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ مضبوط ہو سکے۔